بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارے ٹھہرو، یہ تو آئی کوڈ ہے، میں نے واضح طور پر محسوس کیا ہے، صفدر نے اچانک چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب حیرت سے سکرین کو دیکھنے لگے۔ ان سب کی نظریں اب سکرین پر نظر آنے والے نوجوان کی آنکھوں پر جمی ہوئی تھیں، جو خاموش کھڑا صرف پلکیں جھپکا رہا تھا۔ گو پلکیں جھپکنے کی رفتار معمول سے بھی سست تھی، لیکن اس کے باوجود پلکیں مسلسل جھپک رہی تھیں۔ عمران، یہ عمران ہے، اس نے آئی کوڈ میں بتایا ہے کہ وہ عمران ہے میک اپ میں، صفدر نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ عمران ہے، تم نے صحیح سمجھا ہے۔ اچانک ہال کے کونے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، اور وہ سب بری طرح اچھل کر اس کونے کی طرف مڑے، لیکن کونا خالی تھا۔ میں لیڈی ایشلے بول رہی ہوں، پاور لینڈ کی چیئرمین۔ تم نے اپنے لیڈر عمران کی حالت دیکھ لی ہے، وہ میرے لیے اب راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ میں جس وقت چاہوں ایک لمحے میں اس کے جسم کو ریزے ریزے کر سکتی ہوں، اور اب رہ گئے تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیڈی ایشلے کی کرخت اور گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر نے جلدی سے بند دروازے کو کھولنا چاہا، لیکن دروازہ اب جام ہو چکا تھا۔ وہ ہمارا لیڈر نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اچانک بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو، میں سب سمجھتی ہوں۔ شروع سے لے کر آخر تک تم اس کے ساتھ رہے ہو، اور اب کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارا لیڈر نہیں ہے، اور اگر لیڈر نہیں ہے تب بھی تم مجرم ہو، اور سزائے موت تمہارا مقدر ہے۔ لیڈی ایشلے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ سنو لیڈی ایشلے، جذبات میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھانا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پچھتانے کا موقع نہ ملے۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ ہم ریت کی بوریاں ہیں جن پر تم آسانی سے نشانہ بازی کر سکتی ہو؟ یہ تمہارا مین کنٹرول روم ہے، جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، اور جیسے ہی تم نے ہم پر حملہ کیا، میں ایک لمحے میں پورا کنٹرول روم اڑا دوں گا، اور اس کے بعد تم جانتی ہو کہ تمہارے اس سینٹر کا کیا حشر ہوگا۔ بلیک زیرو نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھے؟ لیڈی ایشلے کو؟ پاور لینڈ کی چیئرمین کو؟ تمہاری یہ جرت؟ تو پھر دیکھو، پہلے اپنے لیڈر عمران کا حشر دیکھو وہ کس طرح اپنے انجام کو پہنچتا ہے، تاکہ تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ لیڈی ایشلے کی بری طرح چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں شدید غصہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی مائک آن کیا جاتا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی بلیک زیرو بجلی کی سی تیزی سے ایک اور مشین کی طرف دوڑا۔ اس نے جلدی سے اس مشین کے قریب پہنچ کر مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ یہ مشین لیڈی ایشلے کی آواز سنائی دیتے ہی اپنے آپ کام کرنے لگ گئی تھی، اور اس کو کام کرتے دیکھ کر بلیک زیرو اس کی ساخت اور کارکردگی کو سمجھ چکا تھا۔ یہ مشین اوور ہیڈ کنٹرولنگ مشین تھی، یہ مختلف سسٹم کے تحت کام کرنے والی مشین تھی، اور بلیک زیرو نے تیزی سے اس کے مختلف بٹن دبائے تو مشین پر سرخ رنگ کا ایک بلب تیزی سے جل اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی گڑ گڑاہٹ کی آواز کے ساتھ مین کنٹرول روم کا بند دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ سب لوگ اس دروازے کے ساتھ اسے پریس کر کے کھڑے ہو جائیں تاکہ پھر یہ بند نہ ہو جائے۔ میں لیڈی ایشلے کو ٹریس کرتا ہوں، بلیک زیرو نے واپس ویژن مشین کی طرف دوڑتے ہوئے کہا، اور باقی سب ساتھی دوڑ کر کھلے دروازے کے سامنے قطار کی سمت اس کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ بلیک زیرو نے جلدی مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ویژن مشین کی سکرین پر ایک بار پھر منظر بدلنے لگ گئے۔ بلیک زیرو کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر ایک جھماکے سے جیسے ہی ایک منظر ابھرا، بلیک زیرو نے بے اختیار ناپ کو گھمانے والا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیونکہ سکرین پر اب جو منظر ابھرا تھا اس میں ایک عورت موجود تھی جو ابھی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور تیزی سے ایک کونے میں موجود بڑی سی مشین کی طرف بڑھ رہی تھی، جس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اس عورت نے ایک جھٹکے سے غلاف اس مشین سے اتار کر ایک طرف پھینکا، اور پھر وہ مشین کے نیچے سے ایک سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔
سٹول مشین کے ساتھ ہی لنک تھا۔ اس سٹول کی ساخت ایسی تھی کہ جیسے اس کا تختہ ہو جس کا پہلا حصہ سٹول نما ہو۔ بلیک زیرو اس سٹول کو دیکھتے ہی چونکا اور پھر بجلی کسی تیزی سے وہ اسی کنٹرولنگ مشین کی طرف دوڑ پڑا۔ صفدر، سکرین پر دیکھو۔ جب سٹول پر بیٹھی ہوئی عورت نیچے گرے تو مجھے بتانا۔ میں ایک کوشش کر رہا ہوں، دعا کرو کامیابی ہو جائے، بلیک زیرو نے کہا، اور اس نے انتہائی تیزی سے اوور ہیڈ کنٹرولنگ مشین کے نچلے حصے میں ایک سرخ رنگ کا ہینڈل باہر کو کھینچا اور اس کے ساتھ اس کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ مشین میں گونج سی پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکے سے مین کنٹرول روم کا کھلا دروازہ یکلخت بند ہو گیا۔ اس دروازے کے اس طرح بند ہو جانے سے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ساتھی بھی گیندوں کی طرح اچھل کر کمرے سے باہر جا گرے۔ اب وہاں صرف صفدر اور بلیک زیرو رہ گئے تھے۔ وہ گر گئی ہے، اچانک مشین کے ساتھ ٹکرا کر گر گئی ہے۔ وہ سٹول مشین کے اندر گھس گیا ہے۔ وہ فرش پر پڑی ہوئی اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صفدر نے اسی لمحے چیختے ہوئے کہا، کاش یہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جائے۔ بلیک زیرو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، وہ بے ہوش نہیں ہوئی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور شاید اس سٹول کو کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، صفدر نے چیخ کر کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے تیزی سے دوبارہ وہی بٹن پریس کیا اور ساتھ ہی ہینڈل کو واپس اپنی جگہ فٹ کر دیا۔ دوسرے لمحے مشین میں پہلے جیسی گونج پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکے سے مین کنٹرول روم کا بند ہونے والا دروازہ دوبارہ کھل گیا۔ ارے وہ پھر گر گئی ہے۔ مشین میں سے وہ سٹول یکلخت باہر نکل کر اس سے ٹکرایا ہے۔ وہ اس بار حرکت نہیں کر رہی اور بے ہوش ہو گئی ہے۔ صفدر نے چیختے ہوئے کہا، آؤ جلدی آؤ، اب اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا، جلدی آؤ، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا اور اچھل کر کھلے دروازے سے نکل آیا۔ صفدر بھی دوڑتا ہوا اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ ان کے ساتھی باہر راہداری میں موجود تھے۔ وہ پہلے ہی دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے باہر آ چکے تھے۔ آؤ میرے ساتھ، میرا خیال ہے میں نے اس کمرے کی ساخت کو پہچان لیا ہے، یہ اس عمارت کے کونے والا کمرہ ہے، بلیک زیرو نے باہر نکلتے ہی کہا، اور پھر وہ دائیں طرف بھاگنے لگا۔ باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ راہداری کے اختتام پر ایک پتلا سا دروازہ موجود تھا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیا، کیونکہ یہ وہی کمرہ تھا جس میں وہ مشین اور اس کے سامنے فرش پر پڑی ہوئی لیڈی ایشلے موجود تھی۔ کمال ہے مسٹر عامر، آپ نے تو واقعی حیرت انگیز صفت کا مظاہرہ کیا ہے، صفدر نے مڑ کر بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باتیں بعد میں ہوں گی مسٹر صفدر، پہلے ہمیں عمران کو اس کیفیت سے نکالنا ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے اندرونی طور پر اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اس نے سیکرٹ سروس کے ممبران پر اپنا تاثر ڈال دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ یہاں آ کر سخت بوریت محسوس کر رہا تھا کہ سوائے عمران کے ساتھ لٹکے رہنے کے اور کوئی کام ہی نہ ہو پا رہا تھا، اور بلیک زیرو چونکہ بحیثیت X2 سب پر حکم چلانے کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے وہ عام ممبر کے طور پر، اور وہ بھی ایک اجنبی کے، اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگ گیا تھا۔ لیکن اسی تھوڑے سے وقفے میں اس کا سارا موڈ ہی بدل گیا تھا۔ اب یہ قسمت کی بات تھی کہ اس کا داؤ چل گیا تھا۔ ویژن مشین چونکہ دانش منزل میں موجود تھی، اس لیے اسے آپریٹ کرنا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن اوور ہیڈ کنٹرولنگ مشین کو آپریٹ کرنا ہی اس کے خیال کے مطابق اصل کام تھا، اور وہ یہ اس لیے کر گزرا تھا کہ عمران نے ایک بار ایک بین الاقوامی سائنسی نمائش کے متعلق شائع شدہ کتابچے میں اس مشین کی کارکردگی پر اسے تفصیلی لیکچر دیا تھا، کیونکہ عمران کا خیال تھا کہ دانش منزل میں اس مشین کو نصب کیا جائے، لیکن پھر بعد میں اس نے اس کا خیال ترک کر دیا تھا، کیونکہ اس مشین کی کارکردگی میں ایک اہم نقص یہ تھا کہ اس میں نصب کمپیوٹر ایک عام کمپیوٹر پر مخصوص کوڈ پنچ کرنے سے بھی خود بخود چل پڑتا تھا، اور اس مشین کی ساخت اور اس کے اس طرح خود چل پڑنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی مشین ہے۔ چنانچہ اس نے اسے نہ صرف آپریٹ کر لیا بلکہ اسے اپنے کنٹرول میں کر کے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ باقی رہی کمرے کی تلاشی کی بات، تو یہ بڑی معمولی سی بات تھی، کیونکہ اسے اس مشین کی ساخت کے متعلق اتنا علم تھا کہ اس کے بیرونی آپریٹنگ رینج 100 گز سے زیادہ نہیں ہے۔
اس لیے ظاہر ہے لیڈی ایشلے جس کمرے میں تھی وہ اس کی رینج میں تھا، اس لیے مشین نے اس ٹول کو آپریٹ کر لیا تھا، کیونکہ اس مشین میں خاصیت یہ تھی کہ یہ متحرک فولادی چیزوں کو خود حرکت دیتی تھی، اور سٹول فولادی ہونے کے ساتھ ساتھ اس مشین کے ساتھ لنک تھا، اس لیے اس کی رینج میں آ گیا، اور پھر کمرے کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ کسی بلڈنگ کے کونے کا کمرہ ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ ہی مستطیل تھا۔ ایسے کمرے بڑی بلڈنگوں کے انتہائی کونے میں ہی ہو سکتے ہیں، اور مین کنٹرول روم سے باہر نکلتے ہی بلیک زیرو نے دیکھ لیا تھا کہ دائیں طرف راہداری کا اختتام تھا، جبکہ بائیں طرف راہداری حد نظر تک چلی گئی تھی، اس لیے وہ دائیں طرف دوڑتا ہوا اس کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ لیڈی ایشلے مشین کے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ سٹول کی اچانک ضرب اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر اس قدر شدید پڑی تھی کہ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے ہوش میں لے آیا جائے، اب یہ عمران کے پاس ہمیں خود لے چلے گی، صفدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور تنویر نے یکلخت آگے بڑھ کر لیڈی ایشلے کو گردن سے پکڑ کر اونچا کیا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ دوسرے لمحے لیڈی ایشلے کراہتے ہوئے ہوش میں آ گئی۔ سنو لیڈی ایشلے، میں عورتوں پر رحم کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے ہمیں اس کمرے میں لے چلو جہاں عمران موجود ہے۔ تنویر نے لیڈی ایشلے کے ہوش میں آتے ہی غرا کر کہا، اس کا لہجہ خاصا بھیانک تھا۔ اوہ، تو تم یہاں پہنچ گئے؟ لیڈی ایشلے نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختی ہوئی اچھل کر ایک بار پھر پشت کے بل فرش پر گری۔ تنویر نے ایک اور زوردار تھپڑ اسے جڑ دیا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تنویر نے ایک بار پھر اسے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا پیچھے کھڑے ساتھیوں پر جا گرا۔ لیڈی ایشلے نے یکلخت پوری قوت سے اس کے پیٹ میں گھٹنا مار دیا تھا، اور پھر تنویر کے نیچے گرتے ہی لیڈی ایشلے یکلخت کسی پرندے کی طرح اڑتی ہوئی دروازے سے باہر جا گری۔ مشین گن چونکہ تنویر کے کاندھے سے لٹکی ہوئی تھی، اس لیے اس پر مشین گن کا فائر بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ البتہ بلیک زیرو اور ٹائیگر دونوں، جو تنویر سے ٹکرا کر گرنے سے بچ گئے تھے، دروازے کی طرف دوڑے، لیکن لیڈی ایشلے باہر گرتے ہی کسی گیند کی طرح اچھلی اور پھر انتہائی تیزی سے دوڑتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ رک جاؤ ورنہ، یکلخت بلیک زیرو نے چیختے ہوئے کہا، لیکن لیڈی ایشلے رکنے کے بجائے یکلخت تیزی سے مڑی اور مین کنٹرول روم کے کھلے دروازے میں داخل ہو گئی۔ بلیک زیرو اور ٹائیگر دونوں بھی اس کے پیچھے بے تحاشا دوڑتے ہوئے کنٹرول روم میں پہنچے۔ باقی ساتھی بھی اب باہر نکل کر ان کے پیچھے آ رہے تھے، لیکن مین کنٹرول روم خالی پڑا ہوا تھا۔ لیڈی ایشلے وہاں موجود نہ تھی۔ بلیک زیرو تیزی سے ملحقہ کمرے کی طرف دوڑا، لیکن یہ کمرہ بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ اس نے باتھ روم بھی چیک کر لیا، لیکن لیڈی ایشلے غائب ہو چکی تھی۔ صفدر اور باقی ساتھی اسے الماریوں کے پیچھے تلاش کر ہی رہے تھے کہ یکلخت مین کنٹرول روم کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا، اور وہ سب یہ دھماکہ سنتے ہی تیزی سے پلٹے ہی تھے کہ اوور ہیڈ کنٹرول مشین ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گئی۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ وہ سب بے اختیار لڑکھڑا کر نیچے گر گئے۔ مشین کے پرزے پورے کنٹرول روم میں پھیل گئے۔ وہ سب چونکہ دروازے سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے مشین کے پھٹنے کے بعد اس کے پرزوں کی بارش کی زد میں آنے سے بچ گئے، ورنہ اس مشین کے چھوٹے چھوٹے پرزے گولیوں سے کم ثابت نہ ہوتے۔ تم شیطان صفت لوگ ہو، اب تم اس کنٹرول روم سے باہر نہیں نکل سکتے، اب میں تم سب کو تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ اچانک لیڈی ایشلے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور بلیک زیرو تیزی سے اٹھ کر ویژن مشین کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ویژن مشین میں سے دھواں سا نکلنے لگا، اور صفدر نے جو بلیک زیرو کے قریب تھا اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچ لیا، اور دوسرے لمحے ویژن مشین بھی ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گئی۔ اگر صفدر دھواں نکلتے دیکھ کر بلیک زیرو کو بروقت نہ پکڑ لیتا تو اس بار بلیک زیرو کی موت یقینی تھی۔ وہ یقیناً مشین پھٹنے کے وقت اس کے قریب پہنچتا اور نتیجہ صاف ظاہر تھا، اور پھر تو جیسے حال میں موجود ہر مشین میں سے دھواں نکلنے لگا۔ کمرے میں دوڑو، کمرے میں سب مشینیں پھٹنے والی ہیں، صفدر نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے ملحقہ کمرے کی طرف دوڑے۔ اسی لمحے مین کنٹرول ہال میں جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو۔ خوفناک دھماکوں سے باری باری تمام مشینیں پھٹنے لگیں۔
لیکن وہ چونکہ ملحقہ کمرے میں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس لیے فضا میں مشین گن کی گولیوں کی طرح اڑتے ہوئے پرزوں کی زد سے بچے ہوئے تھے۔ یہ لیڈی ایشلے یقیناً پاگل ہو گئی ہے جو اس قدر قیمتی مشینری کو خود تباہ کر رہی ہے۔ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ پاگل ہو یا نہ ہو، البتہ اگر ہم یہاں زیادہ دیر رہے تو ضرور پاگل ہو جائیں گے۔ لیڈی ایشلے اسی کنٹرول روم سے کہیں گئی ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی راستہ باہر نکلنے کا یہاں ضرور ہوگا۔ صفدر نے تیز لہجے میں کہا، میں بتاتا ہوں، میں نے راستہ تلاش کر لیا ہے۔ اچانک ٹائیگر نے چیختے ہوئے کہا اور بجلی کسی تیزی سے کمرے کے دروازے کے قریب موجود الماری کی طرف دوڑا۔ یہ الماری سیدھی نہیں ہے، اس کا دروازے والا حصہ آگے کو ہے، یقیناً اس کے پیچھے وہ راستہ ہوگا۔ ٹائیگر نے الماری کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، اور واقعی یہ خاصی واضح سی بات تھی جس پر اب تک کسی نے غور نہیں کیا تھا، اس لیے سب بے اختیار ٹائیگر کے پیچھے الماری کی طرف دوڑ پڑے۔ ٹائیگر نے الماری کے دروازے والے حصے کو پکڑ کر جھٹکے سے دائیں بائیں گھمانا چاہا اور دوسرے لمحے وہ سب بری طرح چونک پڑے، کیونکہ الماری کا وہ حصہ تیزی سے بائیں طرف کو گھوما اور اس کے ساتھ اس کی پچھلی دیوار کا ایک حصہ ایک طرف کو سمٹ گیا۔ دوسری طرف سیڑھیاں اترتی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سب تیزی سے اس خلا کو کراس کرتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگے۔ الماری بائیں طرف گھوم کر تیزی سے واپس اپنی جگہ آنے لگی تھی، لیکن ٹائیگر نے زور لگا کر اسے واپس آنے سے روک دیا، اور جب اس کے سب ساتھی خلا کراس کر گئے تو آخر میں اس نے بھی چھلانگ لگائی اور خلا کراس کر کے سیڑھیاں اترتا گیا۔ الماری اس کے پیچھے خود بخود واپس ہوئی اور اس کے ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئی۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوا۔ اوہ، یہ لفٹ ہے، صفدر نے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے ایک سائڈ پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر موجود اکلوتے بٹن کو دبا دیا۔ دوسرے لمحے سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی سیڑھیوں کی طرف سے آنے والے دروازے پر فولادی چادر آ گری، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ واقعی کسی لفٹ کی طرح اوپر چڑھتا گیا، اور چند لمحوں بعد ہی اس کی حرکت رک گئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ تیزی سے اسے کراس کر کے دوسری طرف آ گئے۔ یہ ایک راہداری سی تھی۔ ہا ہا ہا، اب تم لوگ تڑپ تڑپ کر مرو گے، انتہائی عذابناک موت، ہا ہا ہا۔ اچانک راہداری کے آخری سرے پر ایک کمرے میں سے لیڈی ایشلے کی کہکہے لگاتی ہوئی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور صفدر نے ہاتھ اٹھا کر سب کو محتاط رہنے کا اشارہ کیا۔ تنویر نے دانتوں میں ہونٹ دباتے ہوئے کاندھے سے مشین گن اتار لی۔ لیڈی ایشلے کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھوں میں سرخی سی چھا گئی، لیکن صفدر نے یکلخت ہاتھ بڑھا کر اس کی مشین گن کی نال کو نیچے کی طرف جھکا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ سب بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ لیڈی ایشلے کی آواز اب سنائی نہ دے رہی تھی، اور نہ ہی وہ راہداری میں نمودار ہوئی تھی۔ وہ سب بلی کی طرح محتاط انداز میں چلتے ہوئے اس کمرے کے دروازے تک پہنچے جس میں سے لیڈی ایشلے کی آواز سنائی دی تھی۔ صفدر نے ذرا سا سر آگے بڑھا کر اندر جھانکا، اور پھر وہ ایک طویل سانس لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک بڑی سی میز کے اوپر ایک مستطیل طرز کی کافی بڑی مشین موجود تھی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ صفدر اچھل کر کمرے میں داخل ہوا، اور اسے اس طرح اندر جاتے دیکھ کر اس کے باقی ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ صفدر نے تیزی سے کمرے کو ہر طرف سے چیک کیا، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ لیڈی ایشلے ایک بار پھر غائب ہو چکی تھی۔ مستطیل مشین پر موجود بلب تیزی سے جل بجھ رہے تھے، وہ باقاعدہ کام کر رہی تھی۔ اوہ، یہ پھر غائب ہو گئی، بلیک زیرو نے کہا۔ تم اس مشین کو دیکھو عامر، یہ کیا چیز ہے؟ صفدر نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور بلیک زیرو اس مشین کی طرف بڑھ گیا۔ وہ غور سے مشین کو دیکھ رہا تھا، لیکن مشین اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ کوئی نئی قسم کی مشین تھی، اور پھر بلیک زیرو کی نظریں اس مشین کے نچلے حصے میں لکھے ہوئے الفاظ پر پڑ گئیں، اور وہ چونک پڑا۔ یہ تو ڈسٹرکشن مشین ہے، تباہ کرنے والی۔ اوہ، لیڈی ایشلے نے اس مشین کے ذریعے کنٹرول روم کی مشینری کو تباہ کیا ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر وہ اور زیادہ آگے کو جھک گیا۔ مشین چونکہ بالکل نئی تھی، اس لیے اس پر موجود اشاراتی الفاظ باقاعدہ موجود تھے، اور تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد بلیک زیرو اسے کسی حد تک سمجھ گیا تھا۔ مسٹر صفدر، یہ واقعی ڈسٹرکشن مشین ہے، ایٹامک کنٹرول سے چلنے والی۔
اس سینٹر کی تمام مشینری اسی سے لنک ہے اور اس کے ذریعے جس مشین کو چاہو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ مین کنٹرول روم کا سیکشن ہے اور یہ دوسرے بے شمار سیکشن ہیں۔ یہ سائٹ پر بلب کیسے جل بجھ رہے ہیں، ٹائیگر نے کہا، اور بلیک زیرو اس پر جھک گیا۔ او، یہ ہیلیم گیس فائر ہے۔ او، لیڈی ایشلے نے مین کنٹرول روم میں ہیلیم گیس فائر کیا ہے، اسی لیے وہ عذابناک موت کا ذکر کر رہی تھی۔ بلیک زیرو نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، ہیلیم گیس کیا ہوتی ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ اس گیس کے شکار کی ہڈیاں نرم ہو کر مڑتی تڑتی رہتی ہیں اور یہ عمل کئی گھنٹوں تک جاری رہتا ہے۔ اس طرح جسم کی ایک ایک ہڈی آہستہ آہستہ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور انسانی گوشت کا ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے۔ واقعی ایک عبرتناک اور خوفناک موت ہوتی ہے۔ اگر ہم بر وقت وہاں سے نکل آنے میں کامیاب نہ ہو جاتے تو اس وقت ہمارا یہی حشر ہو رہا ہوتا، بلیک زیرو نے کہا، اور سارے ممبرز کے جسموں میں سردی کی تیز لہریں دوڑنے لگیں۔ وہ واقعی اس خوفناک موت سے بال بال بچے تھے۔ اب یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں لیڈی ایشلے کو تلاش کرنا چاہیے۔ مین کنٹرول روم کی طرح یہاں بھی کوئی اور راستہ ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن وہ کھلے دروازے کے بجائے اس راستے سے کیوں گئی ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ کھلے دروازے والا راستہ سوائے مین کنٹرول روم کے اور کہیں نہیں جا سکتا ہوگا، پھر وہ ادھر کیوں آتی؟ مجھے یقین ہے وہ ہماری طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اب عمران کی طرف گئی ہوگی، صفدر نے کہا۔ راستہ اس مشین کے ذریعے ہی کھلتا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اسی لمحے بلیک زیرو نے ایک بٹن دبا دیا، کیونکہ اس بٹن کے اوپر ایسا لفظ لکھا ہوا تھا جس کا مطلب باہر جانے کا راستہ تھا۔ بٹن پریس ہوتے ہی واقعی پچھلی دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف ایک اور راہداری تھی اور وہ سب تیزی سے اس راہداری میں پہنچ گئے۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتے رہے لیکن لیڈی ایشلے یا عمران کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ راہداریاں مڑ کر آگے بڑھ رہی تھیں، کہیں نیچے اتر جاتی اور کہیں اوپر چڑھ جاتی۔ عجیب بھول بھلیاں طرز کی عمارت تھی، لیکن اس عمارت میں اور کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی وہ کسی بھوتوں کے مسکن میں آ گئے ہوں۔ میرے خیال میں اس طرح بھٹکنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کوئی لایا عمل سوچنا چاہیے، اچانک بلیک زیرو نے کہا۔ ایک لایا عمل ہے، کسی کمرے سے باہر کھڑے ہو کر اس کے اندر مشین گن سے فائرنگ شروع کر دو۔ مجھے یقین ہے سائنسی طور پر سیٹ نظام لیڈی ایشلے کو اس کی اطلاع ضرور کر دے گا، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس طرح تو وہ نہ صرف چونک پڑے گی بلکہ ہو سکتا ہے ہم بے خبری میں واقعی اس بار مارے جائیں۔ کوئی اور طریقہ سوچنا ہوگا، کیپٹن شکیل نے صفدر کی تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا۔ پھر تو اور کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ چلتے رہو اور تلاش کرتے رہو، کہیں نہ کہیں تو وہ مل ہی جائے گی، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی صفدر کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اچانک انہیں قریب ہی ایک کمرے کے اندر سے فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور وہ سب تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، البتہ اس کے اندر موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ صفدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر آہستہ سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو، فرینکلن کالنگ مادام۔ ریسیور اٹھاتے ہی ایک تیز آواز سنائی دی۔ یس مادام، اٹینڈنگ یو۔ صفدر ابھی بولنے یا نہ بولنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ لیڈی ایشلے کی آواز سنائی دی اور صفدر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اسے ذرا بھی توقع نہ تھی کہ لیڈی ایشلے نے بھی ریسیور اٹھایا ہوگا۔ مادام، میں آپ کے حکم کے مطابق سب افراد سمیت لاڈیم سینٹر پہنچ گیا ہوں اور اب آپ کو کال کر رہا ہوں، فرینکلن کی آواز سنائی دی۔ او، تو تم لاڈیم سینٹر پہنچ گئے ہو، لیکن کیوں؟ میں نے تو تمہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، لیڈی ایشلے نے چیختے ہوئے کہا۔ مادام، آپ نے خود ہی تو حکم دیا تھا کہ نمودار ہونے والوں نے سینٹر میں میگما بم رکھ دیا ہے اور یہ بم 10 یا 10 سے زیادہ افراد اکٹھے ہونے کی صورت میں پھٹ جاتا اور سینٹر اور 0 پوائنٹ تباہ ہو جاتا، فرینکلن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او احمق، نانسینس، بلڈی فول، ایسا کوئی بم آج تک ایجاد نہیں ہوا جو انسانی سانسوں سے پھٹ پڑے۔ تمہارے اس طرح فرار ہو جانے کی وجہ سے مجھے مین کنٹرول روم کی قیمتی مشینری تباہ کرنی پڑی ہے۔ تم سب ابھی وہیں رکو، میں باس ہینری سے بات کر کے تمہارے خلاف باقاعدہ فرد جرم عائد کروں گی اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ تمہیں معاف کیا جائے یا سزا دی جائے، لیڈی ایشلے نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مادام، میں تو آپ کے حکم پر مادام،
فرینکلن نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا، شٹ اپ، لاڈیم سینٹر کے انچارج کو فون پر بلاؤ جلدی۔ لیڈی ایشلے نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا، یس مادام، فرینکلن نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ایک نئی آواز ریسیور پر ابھری، یس مادام، میں ٹی گال انچارج لاڈیم سینٹر بول رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ سنو ٹی گال، میں بحیثیت چیئرمین پاور لینڈ تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ فرینکلن اور اس کے سب ساتھیوں کو حراست میں رکھو۔ ان کا فیصلہ سپریم کونسل کرے گی۔ میں جلد ہی لاڈیم سینٹر آؤں گی، اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا۔ لیڈی ایشلے نے تیز لہجے میں کہا، یس مادام، حکم کی تعمیل ہوگی، ٹی گال نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی صفدر بری طرح چونک پڑا، کیونکہ ریسیور رکھنے کی آواز اس قدر واضح تھی کہ اس سے صفدر سمجھ گیا کہ مادام کہیں قریب ہی موجود ہے۔ اس نے آہستہ سے ریسیور رکھا، آؤ میرے ساتھ، مادام یہیں قریب ہی موجود ہے، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے فوراً، صفدر نے کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ راہداری آگے جا کر مڑی، اور وہ سب اس موڑ کو کاٹ کر دبے قدموں آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک صفدر ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک کمرے کے دروازے پر فائر روم کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دروازہ بند تھا، لیکن اس کے درمیان ایک چھوٹے سے چوکھٹے میں شیشہ لگا ہوا تھا، اور اس شیشے میں سے اسے اس مشین کا اوپر کا سرا نظر آ گیا جو انہوں نے ویژن مشین پر دیکھی تھی، اور جس کے قریب عمران بے حس و حرکت کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر ذرا سا اونچا ہو کر شیشے میں دیکھا تو دوسرے لمحے وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، اور اس نے سب کو مخصوص اشارہ کیا کہ لیڈی ایشلے اندر موجود ہے۔ وہ سب الرٹ ہو گئے۔ صفدر نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر تنویر سے مشین گن لے لی، کیونکہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے سب ساتھیوں کو دیوار کے ساتھ لگ جانے کا اشارہ کیا، اور خود اس نے ایک سائیڈ پر مشین گن کا رخ کر کے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی زوردار آواز راہداری میں گونجنے لگی۔ صفدر تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹتا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹریگر مسلسل دبائے چلا گیا، اور پھر اس نے یکلخت انگلی ٹریگر سے ہٹا دی۔ اب اس کی نظریں اس دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اتنی زوردار آوازیں لازماً لیڈی ایشلے کے کانوں میں پہنچ جائیں گی، اور وہ انہیں چیک کرنے کے لیے لازماً دروازہ کھولے گی، لیکن دروازہ تو بدستور بند رہا۔ البتہ یکلخت راہداری کی چھت پر سے نیلے رنگ کی روشنی کا انتہائی تیز جھماکا ہوا، اور پوری راہداری نیلے رنگ کی روشنی سے ایک لمحے میں چمک اٹھی، اور اس روشنی کے چمکتے ہی وہ سب یکلخت گھومتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کے چہروں پر شدید ترین تکلیف کے آثار ابھر آئے، جیسے ان پر 100 ٹن کا وزن آن پڑا ہو، اور چند لمحوں تک ان کے جسم بری طرح مڑتے تڑتے رہے، اور پھر وہ ساکت ہو گئے، اور اسی لمحے فائر روم کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گیا۔ عمران کا جسم بالکل مفلوج ہو چکا تھا، صرف ذہن زندہ تھا اور اس کی پلکیں جھپک رہی تھیں، ورنہ اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ زندہ انسان ہے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اس بار واقعی وہ احمق بن گیا ہے۔ اسے اب سمجھ آ گئی تھی کہ مادام نے اس کے ساتھ کیا حربہ اختیار کیا تھا۔ اس حربے کا دراصل اس کے ذہن کے بعید ترین گوشے میں بھی کوئی تصور نہ تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے مار نہ کھا سکتا۔ پیٹ میں ہونے والے دھماکوں کی وجہ سے ہی وہ اس حربے کی اصل ماہیت کو جان سکا تھا۔ شیشے کے چوکھٹے پر سیٹا کام ریز کوٹڈ تھیں۔ یہ ایسی ریز ہیں جن کی مدد سے کسی بھی مشینری کو حرکت دی جا سکتی ہے، اور اسے بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مادام نے اس پر ہاتھ رکھا تو سیٹا کام ریز حرکت میں آ گئیں، اور دروازہ کھل گیا، لیکن مادام کے ہاتھ پر ان کے اثرات رہ گئے، اور انہی اثرات کا فائدہ مادام نے اٹھایا کہ اس ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے عمران کے پیٹ پر مار دی۔ وہاں چونکہ زخم تھا، اس لیے یہ ریز اس کے جسم کے اندر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئیں، اور نتیجہ یہ کہ اس کے اعصاب منجمد ہو گئے۔ اگر زخم نہ ہوتا تو پھر ان کے اثرات نہ پڑتے، کیونکہ ایسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اس کے پیٹ پر پانی کی پھوار ماری جاتی، پانی کی نمی سے ریز کی کارکردگی ختم ہو جاتی، اور عمران کے اعصاب ان خوفناک ریز کے چنگل سے نکل آتے۔ لیکن اب کون پانی مارتا؟ اس لیے وہ بے بس اور مجبور کھڑا تھا، اور شاید اس قدر بے بسی اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔
ان ریس کے مقابلے میں تو اس کی قوت ارادی بھی کوئی کام نہ دکھا سکی تھی، ورنہ اکثر ایسی ادویات اور ریس کا توڑ وہ اپنی طاقت اور قوت ارادی کو بھی حرکت میں لا کر لیتا تھا۔ لیکن یہاں تو اس کی قوت ارادی بھی فیل ہو گئی تھی، اور اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی بھی جو ہر مسئلے کا حل نکال لیتی تھی خاموش تھی۔ اس بار وہ واقعی مردہ بدست زندہ کی صورت میں آ گیا تھا۔ مادام کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ فرینکلن اس کے حکم پر اپنے ساتھیوں سمیت سینٹر سے جا چکا ہوگا، لیکن مادام اس وقت بے ہوش تھی، اس لیے ظاہر ہے مادام کو اس امر کا علم نہیں تھا۔ باقی رہے اس کے ساتھی تو وہ لازماً بلیک روم میں بے ہوش پڑے ہوں گے۔